بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید امن ہوں۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خلیفہ کے خلاف فیصلہ۔ یہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک تھا۔ دور نبوت، خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام میں عدل و انصاف کے درخشندہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی مرقوم ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دی جائے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان کے بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا تھا، جو یزید بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوا۔ اس کے عہد میں ترکوں نے بار بار بغاوتیں کیں۔ ہشام نے نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو اس نے 9 مسلموں سے جزیہ لینا موقوف کر دیا، جس کے نتیجے میں ترکوں میں اسلام بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہشام کے جرنیل سعید حریشی نے خضر اور آذربائیجان کے ترکوں کو بار بار شکستیں دیں۔ رومیوں کے خلاف بھی کئی فتوحات حاصل ہوئیں۔ ہشام کے عہد میں زید بن علی زین العابدین نے کوفہ میں خروج کیا، مگر جب موقع آیا تو اہل کوفہ ساتھ چھوڑ گئے۔ چنانچہ زید بن علی نے انہیں رافضی کا خطاب دے دیا۔ آخری مارکے میں زید پیشانی میں تیر لگنے سے انتقال کر گئے۔ ہشام نے تقریباً 19.5 برس خلافت کرنے کے بعد 125 ہجری تا 742 عیسوی میں وفات پائی۔ تاریخ اسلام از اکبر آباد نجیب آبادی جلد 1 صفحہ نمبر 788 اور 802 پر یہ واقعہ منقول ہے۔ خلیفہ کے خلاف فیصلہ، یہ اتبی کہتے ہیں کہ میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک، جن کی خلافت کا دور تھا 105 ہجری تا 125 ہجری، کے قاضی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں قاضی کی عدالت میں 2 آدمی حاضر ہوئے، ایک ابراہیم بن محمد بن طلحہ اور دوسرا خلیفہ ہشام کا درباری سپاہی تھا۔ دونوں عدالت میں پہنچ کر قاضی صاحب کے سامنے بیٹھ گئے۔ درباری سپاہی گویا ہوا، قاضی صاحب، امیر المومنین اور ابراہیم کے درمیان ایک تنازع ہے۔ امیر المومنین نے مجھے اپنی جانب سے نیابت کے لیے بھیجا ہے۔ قاضی صاحب نے سوال کیا کہ تمہاری نیابت پر 2 گواہ مطلوب ہیں۔ درباری سپاہی نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں امیر المومنین کی طرف سے کچھ جھوٹ بولوں گا؟ حالانکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دور کا فاصلہ بھی نہیں ہے، میں ان کا قریبی سپاہی ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بغیر شہادت کے نہ تمہارے حق میں مقدمہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف، یعنی کہ شہادت گواہوں کے بغیر تو نہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی تمہارے خلاف فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ گواہ تو ضروری ہیں فیصلے کے۔ قاضی صاحب کا 2 ٹوک کلام سن کر درباری سپاہی عدالت سے نکل کر خلیفہ کی خدمت میں پہنچا اور اسے پوری داستان کہہ سنائی۔ خلیفہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ عدالت کے باہر موجود تھا۔ عدالت کا دروازہ کھلتے ہی درباری سپاہی آگے بڑھا اور گویا ہوا، قاضی صاحب یہ دیکھیں، امیر المومنین حاضر ہو گئے ہیں۔ خلیفہ ہشام کو دیکھتے ہی قاضی صاحب استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر خلیفہ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ پھر قاضی نے ایک مسلح بچھایا، اس پر خلیفہ اور اس کا مقابل ابراہیم بن محمد ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ اتبی بیان کرتے ہیں کہ ہم حاضرین اس قضیے سے متعلق ان کے درمیان ہونے والی گفتگو صاف نہیں سن رہے تھے، البتہ کچھ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ دونوں مدعیوں نے اپنے اپنے دلائل بیان کیے۔ قاضی نے دونوں کی مفصل گفتگو سننے کے بعد خلیفہ ہشام کے خلاف فیصلہ دیا۔ ابراہیم بن محمد نے اپنے حق میں فیصلہ سن کر خلیفہ کی شان میں چند گستاخی امیز کلام کہہ دیے۔ مزید یہ بھی کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے لوگوں کے روبرو آپ کا ظلم ظاہر کر دیا، یعنی خلیفہ کا ظلم ظاہر کر دیا۔ یہ سن کر خلیفہ طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، جی چاہتا ہے کہ تیری گردن پر ایسی ضرب لگاؤں جس سے تیری ہڈی سے تیرا گوشت الگ ہو جائے۔ ابراہیم بن محمد نے کہا، اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو ایک عمر دراز اور حق قرابت رکھنے والے کے ساتھ یہ غیر مناسب سلوک ہوگا۔ خلیفہ ہشام نے کہا، ابراہیم اس قضیے کو سیغہ راز میں ہی رہنے دو۔ ابراہیم نے جواب دیا، اگر میں نے اس مقدمہ کو سیغہ راز میں رکھا تو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو قیامت کے دن پوشیدہ نہ رکھے، یعنی میں ضرور لوگوں کو بتاؤں گا۔ خلیفہ کہنے لگا، میں اس مقدمے کو چھپانے کے لیے تمہیں 1 لاکھ درہم عنایت کروں گا۔ جب خلیفہ کی وفات ہو گئی تو ابراہیم بن محمد کی زبان سے لوگ یہ کلمات سنا کرتے تھے،
فسترتها علیہ طول حیاتہ ثمنا لما اخذت منہ وعزاتها بعد مماتہ تزبینا لہ، یعنی چنانچہ میں نے خلیفہ کی حیات میں اس مقدمے کو اس کی عطا کردہ قیمت کے عوض چھپائے رکھا، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی خوبی کے اظہار کے لیے اس راز کو فاش کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔